بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کرو۔ نہارمو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے آنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، آم کے جوس کا زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، کھانا کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہارمو دہی کھاؤ، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ ناظرین، دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں، لکڑی کو دیمک نہیں لگے گی۔ ناظرین، دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، سوتے وقت ایک امرود کھا لیا جائے تو ڈپریشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کم عمر میں جو لوگ شادی کر لیتے ہیں ایسے لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ نہارمو کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آنکھ دکھنے کی پرابلم ہو تو کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ زکام ہونا برس کی بیماری سے ہمیشہ نجات دلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر شہد اتارنا ہو تو لال رنگ کا کپڑا پہن لیں، کبھی شہد کی مکھیاں آپ کو ڈنگ نہیں ماریں گی۔ ناظرین، اگر آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگیں تو پانی میں نمک شامل کر کے پی لیں۔ ناظرین گرامی، اپنے دوپہر کے کھانے کے اندر سلاد اور پیاز کا استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو موسمی اثرات سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کو جوڑوں کے درد سے دور رکھے گا۔ ناظرین، نہارمو املی والا شربت پی لینے سے 2 مہینوں کے اندر اندر آپ کا موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کدو شوق سے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمیشہ پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ذہنی تھکاوٹ رہتی ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دو، آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، جامن کھا لیا کرو، یہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہلدی کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پیشاب کرنے سے قبل 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لیا کرو، پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ کلونجی کے اندر سرکہ شامل کر کے کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تلسی کے پتوں کو ابال کر سر کو دھو لینے سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور آپ کے سر کی خارش بھی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پودینے اور تلسی کے پتوں کو پیس لیں، پھر اس کا رس چہرے پر لگائیں، کچھ ہی دنوں کے اندر چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ ناظرین گرامی، میتھی کی سبزی کمر کے درد کے لیے بہترین دوا ہے۔
जिन अफराद का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ऐसे लोग कायदाना सलाहियत के मालिक होते हैं। नाजरीन ग्रामी, जो औरत खाना बनाते वक्त या वदूदों या लतीफों का विर्द करे, उसके घर की लड़ाइयां, बीमारियां, झगड़े, आपस में नाचाकियां सब खत्म हो जाती हैं और घर के अंदर मोहब्बत, प्यार, सुकून और चैन आ जाता है। इसलिए हमेशा इस विर्द को लाजमी करना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, ऐसे लोग हमेशा मैदे की बीमारी का शिकार रहते हैं। जो लोग रोटी तेज तेज खाते हैं, अगर आप रात को दांत साफ करके सोते हैं तो 80 साल तक आपके दांत में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही कभी आपके दांत कमजोर होंगे। नाजरीन ग्रामी, रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होंगी और ना ही आपको दिल के दौरे का कभी खतरा होगा। नाजरीन, रात के वक्त खजूर खा लिया करो, कभी मैदे का कैंसर नहीं होगा और ना ही कभी आपका मैदा खुश्क होगा। नाजरीन, अगर आप दिन भर काम करते हो और थकावट महसूस होती हो तो रात को बकरी का दूध पी लिया करो। नाजरीन ग्रामी, रात के वक्त अदरक वाला पानी पीने से 70 साल तक आपका खून गाढ़ा नहीं होगा और आपका दिल हमेशा सेहतमंद रहेगा। याद रखिए, तली हुई ग़िज़ाएं भारी और हजम करने में मुश्किल होती हैं। हर जगह जो उफारा, बदहजमी और तकलीफ का सबब बन सकती हैं। फर्श पर रोगन के धब्बे पड़ जाने की सूरत में तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। जो लोग गुर्दे के मरीज हैं, उनके लिए केले का हरगज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया है। नाजरीन, नापाकी की हालत में खाना बनाने वाली औरत घर में गुर्बत ले आती है। लहसुन छीलने के लिए अगर उन्हें तोड़कर धूप में रख दिया जाए, इसके बाद छीलें तो लहसुन आसानी से छिल जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, अगर आपके पांव में दर्द है तो जैतून के तेल से मालिश करें। किशमिश का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें, पांव का दर्द ठीक हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, गाय का खालिस घी चंद कतरे लेकर रोजाना हल्के हाथ से मुंह खोलकर तालू का मसाज करें। फिर 1 मिनट कनपट्टी का मसाज करें और इसी तरह नाक में भी लगाएं। याददाश्त तेज हो जाएगी, बच्चों का हाफजा लाजवाब हो जाएगा। टेंशन और डिप्रेशन का यकीनी इलाज है। नाजरीन ग्रामी, जिनको सर का दर्द रहता हो वो पालिक का इस्तेमाल मत करें। अमरूद खा लेने से 2 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। नाजरीन ग्रामी, सूरह रहमान कम से कम दिन में 3 बार सुनने से जिस्म से कैंसर के सेल खत्म हो जाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मकड़ी अपने जाल में इसलिए नहीं फंसती क्योंकि उसके पांव में एक खास किस्म की चिकनाहट होती है। नाजरीन ग्रामी, जो घर में खड़े होकर कपड़े चेंज करते हैं, उनके घर में रिज्क की हमेशा तंगी रहती है। 2 चीजों की कमी जिंदगी में इंसान को बहुत ज्यादा अजियत देती है। एक रात की नींद
اگر یہ پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا من پسند انسان اگر میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے کام سے تھک جاتے ہیں تو کشمش کا استعمال کریں۔ کیلا کینسر سے بچانے کے لیے بہت مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ ناظرین گرامی، سیب کھانے سے قبل اس کو سونگھ لیں تو ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈی روٹی کھا لیا کرو، آپ کا دماغ ہمیشہ تیز رہے گا۔ جو صبح روزانہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، چہرے کے داغ دور کرنے اور چھائیوں سے بچاؤ یا دانتوں کا پیلا پن دور کرنا ہے تو ہمیشہ لیمو کا رس اپنے منہ پر لگا لیں، آپ کا منہ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے 1 عدد پیالے میں ارکے گلاب اور ایلو ویرا جیل لیں، پھر اس میں وٹامن ای کے 2 عدد کیپسول ڈالیں۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لگائیں۔ 3 دن میں ہی آپ کی جلد چمکتی دمکتی نرم ملائم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اگر چہرہ سانولے رنگ کا ہو تو چکندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے آپ کا چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھائیں، آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا آ جاتا ہے۔ جو عورتیں وزن اٹھاتی ہیں ان عورتوں میں ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد ہو تو گرم پانی سے نہانا اس کا بہترین علاج ہے۔ اگر کسی کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لیں کہ وہ شخص محبت کی کمی کا شکار ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کا روزانہ استعمال کیا جائے تو پیٹ کے گیس زیادہ نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کی شوگر بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہو وہ کسی بھی پھل کا جوس استعمال نہ کریں۔ ناظرین گرامی، پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھ لینے سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کمر کے درد میں سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی جائیں، کئی سال تک آپ کو کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین گرامی، عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے ان کو روزانہ کھجور کھلانی چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ اور گرم کھانا کھانے سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کبھی شوگر کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان کا خدشہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے معدے کو صاف کر سکتے ہیں اور معدہ
جب صاف ہو جائے تو آپ کے چہرے پر روشنی اور رونق آ جاتی ہے۔ ناظرین، جو لوگ زندگی پر بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ جو افراد موٹے ہو گئے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لیمو کا اچار کھایا کریں۔ اس سے موٹے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالص شہد کی پہچان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہد کو روٹی پر لگا کر کتے کو ڈالے، وہ روٹی نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد جو ہے وہ فریج میں رکھنے سے جمتا نہیں ہے۔ ناظرین، انسان پر زیادہ پریشانیاں دو وجہ سے آتی ہیں۔ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ مختصر رہیں۔ کانوں کے اندر خارش ہونے سے آپ کی یادداشت کم ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہوتا ہے ایسے گھر میں 100 سال تک رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، تیزابیت سے چھٹکارا پانے کے لیے کھانا ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر کھاؤ اور چبا کر کھانا چاہیے۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنے معدے کی آپ ہمیشہ حفاظت رکھنا چاہتے ہو تو ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 33 بار ضرور چبا کر کھاؤ۔ ناظرین، اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا استعمال زیادہ کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیمو کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چند دنوں میں چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سیدھا لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ،